اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، نبی مکرم شفیع معظم ہادی دو جہاں سرور سروران حضور سیدی و مولائی و آقائی و ملجائی احمد مجتبی حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت قادر مطلق کے دربار میں مالک تعالی میرے دل، دماغ، زبان اور نگاہ کو نفس اور شیطان کے شر سے اپنی کامل اور دائمی پناہ نصیب فرمائے۔ ہر وہ کلمہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خود راضی ہو، اس کا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہو۔ ہر وہ کلمہ میری زبان پہ جاری نہ فرمائے جس میں خود ناراض ہو، اس کا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہوں۔ بیان حق میری زبان پہ جاری فرمائے، سن سنا کے مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، ہم جس زمانے میں پیدا ہوئے یہ بھرپور طریقے سے ایک فتنوں کا دور ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ فتنے تم پہ بارش کے قطروں کی طرح گریں گے۔ آج اگر بغور اپنے گرد و پیش کا مطالعہ کیا جائے تو ہر صاحب درد بندہ جس کے دل کے اندر دین اسلام کی محبت اور درد ہے، وہ پریشان ہے کہ چہار اطراف سے فتنوں کی یلغار ہے۔ بلکہ اگر میں کہوں تو حق بجانب ہوگا کہ بڑے بڑے صوفی، بڑے بڑے عبادت گزار، بڑے بڑے صاحب علم بندے، وہ بھی فتنوں کی زد کے اندر نظر آتے ہیں۔ اور صبح میں حدیث پاک کے تحت عرض کر رہا تھا کہ جو فرمایا کہ قرب قیامت ایک وقت آئے گا کہ جو بندہ سود سے بچے گا تو گرد و غبار اس تک بھی پہنچے گا۔ یعنی جس حد تک بھی ہم لوگ فتنوں سے بچنے کی کوشش کر لیں، کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں ان کی زد کے اندر بندہ آ جاتا ہے۔ وہ جو شریعت مطہرہ کے اندر فرمایا تھا کہ موت کی خواہش کرنا اور اس کی دعا مانگنا اللہ رب العزت سے منع ہے، مگر ایک حدیث پاک کے اندر آیا کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 6 چیزوں سے پہلے موت مانگ لینا۔ اللہ اللہ! اب یہ 6 کی 6 چیزیں سنیں اور اپنے گرد و پیش کا مطالعہ کر لیں، آیا کہ ہم اس دور کے اندر ہیں کہ نہیں جس کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا۔ پہلی چیز، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بے وقوف کم عقل لوگ تم پہ بادشاہ مسلط ہو جائے۔ اب دیکھیں، وہ بندے جو چپڑاسی رکھنے کے بھی قابل نہیں، اگر شریعت مطہرہ کا قانون ہو تو شرع پاک ان کو چپڑاسی نہ رکھے۔ ایسے نکمے، نکھٹو، بلکہ ان کے کردار کو اگر بغور دیکھیں تو یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن پہ شرع پاک کی حد جاری ہوتی ہے، اور جس پہ حد جاری ہو جائے عہدہ دینا تو دور کی بات، شریعت مطہرہ تو اس کی گواہی قبول نہیں کرتی۔ تو جن بندوں کی شریعت گواہی قبول نہیں کرتی، ایسے لوگ ہم پہ حکمران مسلط ہو گئے۔ ماضی بعید کی بات نہ کریں، ماضی قریب کو اگر دیکھیں، 76 سالوں کے اندر یا ہمارے ملک کے اندر جو بھی آیا ہے وہ پچھلے سے کوئی 4 قدم آگے ہی آیا ہے۔ ہم ایک کو روتے ہیں کہ یا اللہ دے تو جان چڑھا، تو جو اگلا آتا ہے وہ کہتا ہے لو پھر، وہ مثال مشہور ہے نا، وہ بعض بزرگ وہ کسی بادشاہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، بعض کفن چور کی طرف کرتے ہیں۔
بہرکیف وہ مثال ہے، سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں مثالیں، کہ بادشاہ کی طرف سے قانون تھا کہ جو بندہ مر جائے لوگ دفنا دیں، تو یا وہ کفن چوری کرتا تھا ایک بندہ، تو جو مر جاتا تھا وہ اس کا کفن اتار لیتا تھا۔ لوگ اس سے بڑے تنگ تھے لیکن پکڑا نہیں جاتا تھا، بڑا کاریگر بندہ تھا۔ وقت گزرتا گیا، اس کا آخری وقت قریب آیا، مرنے لگا تو اپنے بیٹے کو بلا کے کہنے لگا، پتر عمل کوئی نہیں پلے، لوکاں بد دعاواں ہی دینی ہیں، دعا کسی نہیں کرنی۔ تو اپنے بیٹے کو کہنے لگا، بیٹا اگر ہو سکے نا تو کوئی ایسا کام کرنا کہ لوگ مجھے اچھے نام سے اور اچھے الفاظ سے یاد کریں۔ اس نے کہا، ابا فکر نہ کر، تجھے لوگ اچھا ہی کہیں گے۔ اب وہ مر گیا، مرنے کے بعد اس کی تو عادت تھی کہ مردے کا کفن اتارتا تھا، تو اس نے کیا کرنا شروع کیا کہ ساتھ کفن بھی اتارتا تو ساتھ قلعہ ٹھوک دیتا، پنجابی کی مثال۔ تو اب لوگوں نے جب دیکھا یہ عمل تو انہوں نے کہا، پہلے ہی چنگا سی کفن تے لاندا سی پر قلعہ تے نہیں نہ ٹھوکدا۔ ہمارا حال یہ ہے، 76 سالوں میں ایک کے بعد دوسرا آتا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا آتا ہے، ہر دفعہ ہم یہ کہتے ہیں پچھلا ہی چنگا سی، پچھلا ہی چنگا سی۔ حالانکہ میں نے عرض کی نا، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر شریعت پاک کا نظام اور قانون ہو تو یہ تو چپڑاسی نہیں دفتر میں ان کو رکھتے، ان کی تو گواہی شرع پاک قبول نہیں کرتی، جو لوگ ہم پہ مسلط ہو چکے ہیں۔ اور پیر وارث شاہ نے فرمایا تھا، 13ویں صدی دا طور پھریا، 13ویں صدی اب تو 14ویں بھی گزر چکی، 13ویں صدی دا طور پھریا، اٹھ گئی جہان تو مہر میاں، تیاں ماپیاں تو منہ ور منگن، رنا مرداں تو گئیاں ویر میاں۔ حالانکہ پیر وارث شاہ جس دور میں بات کر رہے ہیں، کسی بیٹی کی جرت نہیں تھی باپ کے سامنے اپنی نکاح کی بات کرے۔ ہم نے تو وہ دور دیکھا ہے کہ میاں بیوی اپنے گھر کے بڑے بوڑھوں کے سامنے ایک چارپائی پہ نہیں بیٹھتے تھے۔ ہم نے تو وہ دور دیکھا ہے کہ جب بڑا شرم و حیا والا دور تھا، لیکن پیر وارث شاہ اس دور کے اندر فرما رہے ہیں کہ تیاں ماں پیاں تو منہ ور منگن، تے رنا مردہ تو گئیاں ویر میاں، تے لنڈی رن دا پتر دلیر بنیا، گلاں پرے وچ کردا اے ڈھیر میاں۔ وہ ایک کتاب کسی نے لکھی تھی، بازار حسن تک، پارلیمنٹ سے بازار حسن تک، اس میں اس نے نا ان تمام حکمرانوں کا شجرہ نسب سارا بازار حسن سے، جس کو ہیرا منڈی کہتے ہیں، وہاں جا کے جوڑا ہے۔ تو وہ ایسی اولادیں اور ایسے معاملات جو ہوتے ہیں، پھر ان سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتے ہیں لنڈی نان دا پتر دلیر بنیا، گلا پرے وچ کردا اے ڈھیر میاں، وارث شاہ ہن دور نے گدڑاں دے، نیویں پا کے تے لنگ دے شیر میاں۔ بارکیف فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، پہلی چیز جب بادشاہ بے وقوف تم پہ مسلط ہو جائیں، دوسرا فرمایا کہ جب شرط یعنی پولیس کی کثرت ہو جائے۔ یہ حضور اس دور کے اندر فرما رہے ہیں کہ جس دور کے اندر ابھی اسلامی سلطنت کے اندر پولیس کا باقاعدہ نظام نہیں بنا، یہ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جا کے باقاعدہ طور پہ ایک منظم افواج کا اور پولیس کا ایک محکمہ جو ہے وہ مرتب کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے تو اس کا وجود بھی نہیں تھا، لیکن سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب شرط کی کثرت ہو جائے، پولیس والوں کی کثرت ہو جائے، اور ہم نے بھی وہ دور دیکھا ہے کہ جب پولیس کا صرف ایک محکمہ تھا، اب تو پتہ نہیں کتنے محکمے ہو گئے ہیں، ہمیں بھی نہیں پتا۔ سڑک والے اور ہیں، تھانے والے اور ہیں، موٹر وے پہ چلے جائیں تو وہاں اور ہیں، پٹرولنگ والے اور ہیں، پتہ نہیں کون کون سا محکمہ شرط کا جو ہے وہ یہ مرتب ہو گئے اور بن گئے، وضع کر دیے گئے۔ وہ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ تمہیں گھر سے باہر نکلنے کے لیے بھی پولیس والوں کی اجازت کی ضرورت پڑے گی۔ اور تیسرا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب فیصلے بکنے لگیں، جب قاضی بکے، جب جج بکے، جیسے کوٹھے کی کنجری بکتی ہے کہ اتنے پیسے دو تو رات تمہاری، اسی طریقے سے قاضی اور جج بکے کہ اتنے پیسے دو تو فیصلہ تمہارا۔ بھی کوٹھے کی کنجری میں اور پھر فیصلہ بیچنے والے جج کے اندر کیا فرق رہ گیا؟
فرمایا کہ جب فیصلے بکیں، حالانکہ میں نے عرض کی یہ حضور اس دور میں فرما رہے ہیں کہ جب یہ تصور بھی نہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مقدمہ آیا، آپ نے اگلے دن کی تاریخ دی، فرمایا کل اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ دونوں کے دلائل سننے کے بعد فرمایا کہ بھئی کل اس کا فیصلہ ہوگا۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے تو ان دو بندوں میں سے، مدعی اور مدعا علیہ میں سے ایک بندے نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کھجوروں کا ٹوکرا تحفے کے طور پہ بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلا دن ہوا تو جب دونوں فریق حاضر ہوئے تو اپنے خادم کو فرمایا کہ جاؤ گھر سے وہ کھجوروں کا ٹوکرا تو اٹھا کے لاؤ۔ کھجوروں کا ٹوکرا لایا گیا، فرمایا کہ یہ اپنا کھجوروں کا ٹوکرا پہلے اٹھاؤ، یہ واپس لو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آج کے بعد اسلامی سلطنت کے اندر یہ قانون ہے کہ کوئی قاضی اور کوئی جج کسی کا تحفہ قبول نہ کرے۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ حضور آپ تو ایک مباح چیز کو منع کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے تحفہ قبول کرنا، تو آپ کیسے یہ قانون وضع کر سکتے ہیں؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ کل اس نے کھجوروں کا ٹوکرا بھیجا، ساری رات جب میں فیصلے کے بارے میں سوچتا تھا تو میرا دل اس کی طرف مائل ہوتا تھا جس کی طرف سے کھجوروں کا ٹوکرا آیا، تو میں یہ سوچتا رہا کہ اے عمر، اگر تیرے جیسے بندے کا دل ایک مال بھیجنے والے بندے کی طرف مائل ہو سکتا ہے تو عام بندے کا دل مائل کیوں نہیں ہوگا؟ لہٰذا پوری اسلامی ریاست کے اندر کوئی قاضی، کوئی جج کسی کا تحفہ اور ہدیہ قبول نہ کرے۔ لیکن کیا کریں، یہاں تو جس علاقے کے اندر جج صاحب لگتے ہیں، کوئی ایس ایچ او آتا ہے، کوئی ڈی پی او آتا ہے، تو پہلے ہی جو لسٹیں تیار ہوتی ہیں، جو تعلق والے ہوتے ہیں انہوں نے پہلے سے فون کر کے اپنے ٹائم فکس کیے ہوتے ہیں کہ جی آج دعوت ساڑھے حل تے آج ساڑھے حل، وہ پہلے سے ہی ذہن بنا ہوتا ہے کہ فلانا صاحب آ گیا ہے تو اس کی جیب گرم کرنی ہے، کل کو اس سے کام پڑ گیا تو پھر کام بھی نکلوانا ہے۔ یعنی کرنے اور کروانے دونوں، تحفہ دینے والے کی نیت بھی بری ہے، تحفہ لینے والے کی نیت بھی بری ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ اس کو مجھ سے کام پڑنا ہے تو کل کو میں نے اس کا کام کرنا ہے۔ میرے بھائی یہ کمال فراست ہے حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد جو ہے وہ کوئی قاضی، کوئی جج عہدہ جو ہے وہ یہ تحفہ بھی قبول نہ کرے، تو تب ہی تو پھر فیصلے عدل پہ ہوا کرتے تھے۔ تو بارکیف چوتھا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رشتہ داریوں کو کاٹا جائے، قطع تعلقیاں ہوں۔ آج رشتہ داریاں پیسوں کے لیے رہ گئیں، ہم نے صرف امیر رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا میل ملاپ ہے، خوشی غمی کے اندر بھی ہم نے ان رشتہ داروں کو بلانا ہے کہ جن کے ساتھ ہمارا کوئی مالی معاملات ہیں یا کوئی جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے سٹیٹس کے ہیں۔ کم سٹیٹس والے بندے کے ساتھ تو ہم خوشی غمی بھی نہیں اپنی شیئر کرتے۔ تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رشتہ داریوں کو کاٹا جائے، پانچویں نمبر پہ حضور نے فرمایا جب خون کی قدر نہ ہو، جیسے کتا مار کے پھینک دیتے ہیں روڑی پہ، ایسے انسان کو مار کے پھینکا جائے، کوئی قدر نہ ہو۔ پہلے سنتے تھے جب کبھی سرخ آندھی چلنی تو پرانے بزرگوں نے کہنا لگتا ہے کتے قتل ہویا ہے، تاں لال نیری چلی ہے۔ سرخ آندھی چلتی تھی تو کہتے تھے بھئی کہیں قتل ہوا ہے، اور اب تو پتہ ہی نہیں ہے، اخبار بھرے ہوئے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ ایسے قتل عام ہوتا ہے کہ جانور اور انسان کے اندر فرق نظر نہیں آتا۔ اب تو یہ حال ہو گیا کہ حادثے کے بعد ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ کے بعد ہمارے لوگ پہلے گاڑی دیکھتے ہیں کہ گڈی نو تے نہیں ڈینٹ پہ گیا، گرنے والے کو جس کو ٹکر لگی ہے اس کو بعد میں دیکھا جاتا ہے، مرنے والے کی جیبیں ٹٹول لیتے ہیں لوگ۔ زلزلہ آیا تھا تو لوگوں کی عورتوں کے کانوں سے بالیاں لوگ کھینچ کے لے گئے، ہاتھوں سے کنگن اتار کے لے گئے۔ یار اس حد تک جو ہے وہ ہم نے معاملات سنے کہ جس عورت کے ہاتھ سے کنگن اتر نہیں رہے تھے وہ بازو کاٹ کے تو جو ہے وہ کنگن سمیت اس بازو کو ہی لے گیا۔ اس حد تک بے حس ہو گئے ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ ہم مشینی دور کے اندر آ گئے ہیں، ہم بڑے تیز دور کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں۔ یہ دور اتنی تیزی کے ساتھ سفر کرتا ہے کہ ہمیں خود احساس نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ گھنٹے
اور منٹ اور ہفتے کس طریقے کے ساتھ اور کتنی تیزی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ ہم جس طریقے سے مشینی دور کے اندر داخل ہیں، اسی طریقے سے ہمارا اندر بھی مشینی ہو گیا ہے۔ احساس مربت کو کچل دیتے ہیں حالات۔ جو محبت تھی، جو مودت تھی، جو الفت تھی، جو تعلق تھا، جو باہمی پیار محبت تھا ایک دوسرے کا، یہ مشینی دور نے سب کچھ کچل کے رکھ دیا۔ بھئی جس طریقے سے مشین کے اندر بازو آ جائے، لاکھ چلاؤ، لاکھ منتیں کرو، لاکھ آہو بکا کرو، مشین کو پرواہ نہیں ہوتی۔ ہم اس دور کے اندر جی رہے ہیں کہ بندہ مرتا بھی ہو تو ساتھ والے بندے کو پرواہ نہیں ہوتی۔ یار اس سے بڑھ کے بے حسی کیا ہوگی؟ میں نے مثال دی کہ زلزلے کے اندر جن عورتوں کے ہاتھوں سے کنگن نہیں اتر رہے تھے، بازو کاٹ کے وہ لے گئے اور کنگن اتار کے لے گئے۔ اس بے حسی کے دور کے اندر ہم جی رہے ہیں۔ وہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانچویں چیز، جب خون کی قدر نہ ہو، سگا بھائی اپنے سگے بھائی سے زیادہ 2 مرلے کے پلاٹ کو اہمیت دے، ایک دیوار کو اہمیت زیادہ دے، سگے بھائی کی وہ قدر و قیمت نہ ہو۔ اس دور کے اندر جب خون کی قدر نہ رہے، ایک مرلے کے لیے بھائی کا قتل کر دے، اور فرمایا کہ اس وقت سے پہلے بھی اللہ رب العزت سے موت مانگ لینا۔ اور 6ویں نمبر پہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 9 عمر لڑکے اللہ رب العزت کے قرآن کو ساز باجا بنا لیں۔ یہ 6 کی 6 چیزیں اپنے سامنے رکھیں۔ بیوقوف بادشاہ مسلط ہوں، شرط کی پولیس والوں کی کثرت ہو جائے، فیصلے بکنے لگیں، رشتہ داریاں قطع ہوں، جب خون کی قدر نہ رہے، اور 9 عمر لڑکے قرآن کو ساز باجا بنا لیں۔ آج نعت خانوں کو دیکھیں، ان کے بھڑکیلے لباس اور ان کے نعت پڑھنے کا جو انداز ہے، لیکن میں نے عرض کی جو صاحب درد بندہ ہے، جو دل کے اندر دین کا درد رکھتا ہے، وہ ان لوگوں کی حرکتیں دیکھ کے پریشان ہوتا ہے۔ یار کیا یہ نعت پڑھنے کا انداز ہے؟ ہم نے وہ دور دیکھا ہے۔ آپ جب وہ سفید داڑھیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں، جب نعت پڑھتے تھے تو پڑھنے والا بھی اتنا با ادب ہوتا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہوتی تھیں، سننے والوں پہ بھی پورے مجمع پہ ایک کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ یار اتنی محبت کے ساتھ وہ سادہ سے انداز ہوتے تھے، سادہ سے الفاظ ہوتے تھے، لیکن ان کے اندر پڑھنے والے کے اندر تاثیر ہوتی تھی، الفاظ کے اندر تاثیر ہوتی تھی، سننے والے بھی ادب سے بیٹھے ہوتے تھے۔ اور اب تو جس طریقے سے نعتیں پڑھی جاتی ہیں، سنانے والا بھی لڈیاں ڈالتا ہے اور سننے والوں کا بھی دل کرتا ہے جی اسی اٹھ کے لڈیاں پانا شروع کر دیے۔ اس انداز کے ساتھ ہم نے نعت کے تقدس کو بھی پامال کر دیا پڑھنے والوں نے۔ اب تو قرآن اس انداز سے پڑھا جانے لگا جو حدیث پاک میں فرمایا تھا کہ ساز باجے کی طرح قرآن کو پڑھا جائے گا۔ ہم اس دور کے اندر جی رہے ہیں کہ 6 کی 6 نشانیاں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے عرض کی یہ فتنوں کا دور ہے، اور میں نے عرض کی ابھی کہ ہم بے حسی کے دور کے اندر ہیں، احساس نہیں ہے، وگرنہ اسلامی تاریخ پڑھ کے دیکھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کسی نے آ کے خبر دی، حضرت حاجیوں کا ایک قافلہ آ رہا تھا، رستے میں عیسائی سپہ سالار ریجینالڈ اس کا نام ہے، اس نے حاجیوں کے قافلے کو روکا، حاجیوں کے قافلے کو لوٹنے کے بعد اس نے حاجیوں کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد ایک عورت کی عزت پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے اس نے یہ جملہ بولا تھا کہ مسلمانوں اب بلاؤ نا اپنے محمد کو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اب وہ تمہاری مدد کے لیے آئیں۔ تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب یہ خبر پہنچی، انہوں نے کہا آج کے بعد اس وقت تک صلاح الدین بستر پہ اپنی کمر نہیں لگائے گا جس وقت تک اس کمینے سے اس کے اس جملے کا بدلہ نہ لے لے۔ پھر تاریخ شاہد ہے کہ اس ایک غیرت مند حکمران نے، جس کو آج بھی تاریخ صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے، جس کو فاتح بیت المقدس کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ ایک میرے نبی کا غلام تھا۔ پھر وہ اپنی فوج لے کے نکلا، پھر وہ بستر پہ لیٹا نہیں، جب نیند زیادہ تنگ کرتی تھی تو خیمے کی چوب کے ساتھ ٹیک لگا کے وہ اپنی 2 منٹ کے لیے آنکھ لگا کے اپنی نیند کو پورا کرتا تھا۔ پھر تاریخ نے وہ منظر دہرایا، وہی ریجینالڈ، وہ کمینہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے تھا۔ صرف وہ اکیلا نہیں تھا، کئی شہزادے عیسائیوں کے قطار کے اندر کھڑے ہوئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے سب کو معاف کیا، فرمایا جا تجھے بھی معافی ہے، جا تجھے بھی معافی ہے۔ ہر قلعے دار کو معاف کیا، سپاہیوں کو بھی معاف کر دیا، شہزادوں کو بھی معاف کر دیا۔ لیکن جب ریجینالڈ کی باری آئی،
سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں کا رنگ بدل گیا، آنکھوں سے انگارے برسنے لگے، جسم کی کیفیت عجیب ہو گئی، جسم پہ لرزہ طاری ہوا، گریبان سے پکڑا، اٹھا کے زمین پہ پٹکا اور فرمایا اگر تو نے میرا نقصان کیا ہوتا، میرے سگے بیٹے کو بھی قتل کیا ہوتا، صلاح الدین تجھے معافی دے دیتا، لیکن تیری ہمت کیسے ہوئی تو میرے نبی کے بارے میں جملہ بولے؟ فرمایا تو نے کہا تھا کہ بلاؤ اپنے محمد کو، میرے محمد کی تو بڑی شان ہے، محمد کا غلام آ گیا ہے، تو میرے نبی کی بات کرتا ہے، میں تو حضور کا ادنا سا غلام ہوں، حضور کے در کا فقیر ہوں، میں آ گیا ہوں تجھ سے اس بات کا انتقام لینے کے لیے۔ وہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، فرماتے ہیں چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھیں ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو کر یہاں باغیچہ یہاں گل تھا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہم نے جب تاریخ کی کتابوں کے اوراق پلٹے، ہمیں عجب داستانیں نظر آئیں، کہیں اس باغ کے اندر صلاح الدین ایوبی جیسا پھول چمکتا ہوا نظر آتا ہے، کہیں اس باغ کے اندر ٹیپو سلطان جیسا غیور مرد نظر آتا ہے جس نے انگریز کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے، جس نے آخری دم تک جب سانسیں اکھڑ رہی تھیں تب بھی جب خادم نے آ کے کہا تھا حضور انگریز کہتا ہے کہ ٹیپو کو کہو ہتھیار ڈال دے، ہم اتنی جاگیریں بھی دے دیں گے، اتنے مربے بھی دے دیں گے، فرمایا وہ ٹیپو سلطان کا وہ جملہ تاریخ کے اندر رقم ہو گیا، فرمایا گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہوتی ہے۔ ہم محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ ہم جب اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ اقبال نے کہا تھا نا چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہم نے تاریخ کے اندر ان لوگوں کی داستانیں پڑھی ہیں جب وہ میدان جہاد کے اندر نکلتے تھے، وہ یوسف بن تاشفین جیسا حبشی نوجوان جب اپنا لشکر لے کے میدان کے اندر نکلتا ہے تو مقابلے کے اندر آیا ہوا عیسائی سپہ سالار وہ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد کو دیکھ کے کہتا ہے یہ مجھ سے لڑیں گے، کل میدان جنگ سجنے تو دو۔ اس نے یوسف بن تاشفین کو خط لکھا اور خط کے اندر الفاسو بادشاہ نے یہ لکھا، تحریر لکھی، اس نے کہا تو مجھ سے مقابلہ کرے گا، ہتھیار ڈال دے، صلح کر لے، بگر نہ کل میدان جنگ سجے گا، اگر فرشتے بھی تیری مدد کو آگے تو تو میری فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر اگلے دن میدان سجا اور یوسف بن تاشفین تب جب خط پہنچا نا غصے سے آنکھیں سرخ ہو گئیں، فرمایا اس کا جواب صرف اتنا ہے کہ کل میدان جنگ کے اندر پتہ لگ جائے گا، فرمایا واپس جواب بھیج دو۔ اگلے دن میدان سجا، ابھی سورج زوال تک نہیں پہنچا تھا کہ الفاسو دم دبا کے بھاگ رہا تھا، میرے مصطفیٰ کا غلام ایک اونچے ٹیلے پہ چڑھ کے الفاسو بادشاہ کو کہہ رہا تھا او کمینے تو کہتا تھا فرشتے بھی آ جائیں تیری فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ابھی فرشتے نہیں آئے، ابھی تو محمد مصطفیٰ کا ایک غلام آیا ہے، وہ تو ٹھہرتا تو صحیح، کو مقابلہ کرتا تو صحیح، پتہ تو لگتا تو کل جو اتنی بڑھ کے مار رہا تھا، آج جب میدان سجا ہے تو نے تو آدھا دن بھی میرا مقابلہ نہیں کیا۔ ایسے ایسے غیرت مند حکمران ہم نے، اور پھر حکمرانوں کی کیا بات کریں، خالد ابن ولید یہ تو سپہ سالار تھے یار، یہ حکمران تو نہیں تھے۔ جب وہ یرموک کا میدان سجتا ہے، 9 تلواریں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا اپنے ہاتھوں سے توڑ کے عیسائیوں کے سینوں کے اندر وار کرتے ہیں۔ وہ خالد ابن ولید جب یرموک کا میدان سجا، ادھر مسلمانوں کی تعداد 30,000، ادھر جب وہ 2 لاکھ کے قریب 3 لاکھ کے قریب عیسائیوں کا لشکر آ گیا، انہوں نے 60,000 کا لشکر بھیجا، ان سے لڑنے کے لیے تو 60,000 ہی کافی ہیں۔ اور پھر جب ابو عبیدہ بن جراح نے میٹنگ بلائی، اس وقت سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے، کہا کہ اب کیا کریں، تو حضرت خالد ابن ولید فرمانے لگے، فرمائے کہ 10 بندے بھیجو، میں جا کے ان کے ساتھ اپنا 2 ہاتھ کر کے آتا ہوں۔ انہوں نے کہا خالد کیوں خود کو ہلاکت میں ڈالتے ہو، کہا 20 کر دو، 30 کر دو، 40 کر دو، حتیٰ کہ 60 تک آ کے فرمایا بس اس سے زیادہ ایک بندہ نہیں میں نے لے کے جانا، 60 بندے بھیجو، ہم جا کے ان کا مقابلہ کر کے آتے ہیں۔ 60,000 کے مقابلے میں 60 بندے لے کے میرے مصطفیٰ کا وہ شیر جس کو سیف اللہ کا لقب آمینہ کے لال نے عطا فرمایا، وہ میدان جنگ کے اندر کودا، پھر صبح سے لے کے رات تک جنگ ہوتی رہی، اور ادھر مسلمانوں کے صرف 5 بندے شہید ہوئے، اور کافروں کے انہوں نے کشتوں کے پشتے لگا کے رکھ دیے، لاشوں کے ڈھیر لگا کے رکھ دیے، اور جب شام کا سورج ڈوب رہا تھا 60,000 کا لشکر آگے لگ کے بھاگ رہا تھا، اور میرے نبی کے 60 غلام ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ کہاں سے کاش ہم کیسے اپنے نوجوانوں کو وہ منظر دکھائیں
کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت ضرار بن عذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان جنگ میں کودتے تھے، کوئی زرہ نہیں، کوئی خود نہیں، کوئی اسلحہ جو ہے وہ جسم پہ اپنے دفاع کے لیے کچھ نہیں سجاتے تھے، حتیٰ کہ قمیض بھی اتار کے کافروں کے فارسیوں کے لشکروں کے اندر گھس جایا کرتے تھے۔ ایک موقع پہ فارسیوں کے لشکر کے اندر گھس گئے، تنہا 19 بندوں کو قتل کر کے پھرتی سے پھر واپس بھی پلٹ کے آگئے۔ عیسائیوں نے، فارسیوں نے، جو آتش پرست تھے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا، انہوں نے کہا یہ تو جو ہے وہ ننگے سینے والا شیطان ہے۔ حضرت ضرار بن عذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ننگے سینے والا شیطان انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ کب آتا ہے، کدھر سے آتا ہے، کدھر کو نکل جاتا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں لگتا۔ یعنی اتنے ہم وہ غیرت مند تھے، وہ منظر اپنے جوانوں کو کیسے دکھائیں جب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باہم نزاع چل رہا تھا، دونوں کی فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ رومیوں نے ارادہ کیا مولا علی شیر خدا کی سرحد والی طرف سے حملہ کریں اور اسلامی ریاست کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو جب انہوں نے یہ ارادہ کیا، امیر معاویہ کے جاسوسوں نے خبر دی کہ رومی بادشاہ مسلمانوں کی سلطنت پہ حضرت مولا علی والی سائڈ سے حملہ کرنا چاہتا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا اور خط کی ابتدا یوں کی، اور رومی کتے، تیری جرت کیسے ہوئی کہ میرے اور علی کے باہمی نزاع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلامی ریاست پہ حملہ کرنے کی سوچے بھی؟ فرمایا خدا کی قسم، جب علی اپنا لشکر تیرے مقابلے میں روانہ کرے گا، اس لشکر کا ادنا سپاہی امیر معاویہ ہوگا۔ اللہ اللہ، یعنی باہمی نزاع، جنگیں، فوجیں آمنے سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جو قرآن نے کہا تھا نا، اور اقبال نے اس کی شرح کی تھی کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن۔ لیکن کہاں سے لائیں وہ فولاد، کہاں سے لائیں وہ آپس کے اندر رحم دل لوگ؟ یہ ہم 56 اسلامی ریاستوں کو جب دیکھتے ہیں تو جب عوام کی باری آتی ہے تو یہ فولاد ہوتے ہیں، جب کافر کی باری آتی ہے یہ چوہے سے بھی زیادہ نرم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے حکمران آ جا کے پھر یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی فلاں دن کو یوم احتجاج منایا جائے گا، فلاں دن کو یوم دعا کی منائی جائے گی۔ بھئی آپ دعا کریں فلسطین والوں کے لیے، آپ دعا کریں ملک شام والوں کے لیے، آپ دعا کریں فلاں علاقے کے اندر بسنے والوں کے لیے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا کی ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے، لیکن پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 بندے لے کے میدان بدر کے اندر آئے ہیں، 313 کو 1000 کے مقابلے میں کھڑا کیا ہے۔ کھڑا کرنے کے بعد پھر رات کی تنہائی کے اندر میرے مصطفیٰ نے سر سجدے میں جھکا کے رب سے دعائیں مانگی۔ یہ کیا ہوا؟ گھروں کے اندر بیٹھ کے جی ہم دعا کریں گے، دعائیں کرنا ہمارا کام ہے، ہم کمزور ہیں، ہم عوام ہیں، عوام کا کام ہے دعائیں کرنا، حکمرانوں کا کام دعائیں کرنا نہیں ہوتا۔ حکمرانوں کا کام سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح میدان سجانا ہوتا ہے، وہ معتصم باللہ کی طرح غیرت مند ہوا کرتے ہیں، وہ حضرت خالد بن ولید کی طرح للکارا کرتے ہیں، وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی۔ یار جنگ موتا ہوئی، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 1000 کا لشکر روانہ کیا، مقابلے کے اندر 20,000 عیسائی 1000 کا لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے۔ یہ وہ جنگ تھی جس جنگ کے اندر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت جعفر طیار شہید ہوئے، جس جنگ کے اندر عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے، جس جنگ کی بخاری کی روایت ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، فرمایا اب جھنڈا جعفر طیار نے اٹھایا ہوا ہے، اب جعفر شہید ہو گیا، پہلا بازو کٹا، دوسرا بازو کٹا، اب جعفر نے جھنڈا کٹے ہوئے بازوؤں سے سینے کے ساتھ لگا لیا اور فرمایا کہ اب سینے پہ تیر چلا اور میرا جعفر تڑپ کے زمین پہ گرا۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے جعفر کو دیکھا، وہ کٹے ہوئے بازوؤں سے جنت کے اندر اڑتا ہوا پھر رہا تھا۔ وہ جنگ موتا 1000، یعنی جس کے اندر اتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار شہید ہوئے، اس کی وجہ کیا بنی تھی؟ حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سفیر بنا کے بھیجا، اس سفیر کو یمن کے لوگوں نے شہید کر دیا۔ جب شہید کیا تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے کیا سمجھا کہ مسلمان کا خون اتنا ہی بے قدر ہے کہ یہ جہاں چاہیں گے کسی مسلمان کو قتل کر دیں گے۔ فرمایا خدا کی قسم ایک مسلمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے میں جعفر طیار کو بھی شہید کروا لوں گا، عبداللہ بن رواحہ کو بھی شہید کروا لوں گا۔ اتنے
مسلمانوں کو شہادت کے درجے پہ فائز کروانے کے باوجود، اور اگرچہ پتا تھا 1000 کے لشکر کی 20,000 کے مقابلے میں کیا حیثیت ہوگی، لیکن اس کے باوجود میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو روانہ کر کے کائنات والوں کو اور رہتی دنیا تک ہر آنے والے حکمران کو یہ سبق دیا ہے کہ مسلمان کے خون کی بڑی قدر ہے، بڑی قیمت ہے۔ کعبے کا غلاف تھام کے میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا، کعبہ تیری بڑی شان، تیری بڑی عزت، تیری بڑی رفت، تیری بڑی قدر ہے، تیری بڑی حرمت ہے، لیکن اے بیت اللہ سن لے کہ تیری حرمت سے زیادہ میرے امتی کے خون کی حرمت ہے۔ لیکن آج ہم نے وہ دور دیکھا جب مسلمان کا خون ہر طرف نہ قدرہ ہے، اور عیسائی کے کتے کی خون کی قدر بھی اس سے زیادہ ہوگی جس سے ناقدرہ مسلمانوں کا خون ہو گیا۔ اور پہلے تو وہ دور ہوتا تھا کہ جب خبریں آتی تھیں اور کبھی پتہ لگتا، کبھی خیال آتا تھا کہ پتہ نہیں خبر سچی ہوگی یا جھوٹی ہوگی، پتہ نہیں ایسے ہو بھی سکتا ہے یا نہیں، پتہ نہیں خبر دینے والا مبالغہ آرائی سے نہ کام لے رہا ہو۔ لیکن اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، تصویریں بھی آتی ہیں، ویڈیو بھی آتی ہے، وہ مسلمانوں کے تڑپتے ہوئے لاشیں، وہ بچوں کے بلکتے ہوئے لاشیں، اور تڑپتی ہوئی ان کی آہو زاریاں، وہ آہو بکا جو وہ تڑپ تڑپ کے مسلمان حکمرانوں کو پکار کے کہہ رہے ہیں، کہاں ہیں عرب، کہاں ہیں پاکستان والے؟ وہ ملک پاکستان جب انہوں نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا تو سب سے زیادہ خوشی فلسطین والوں نے منائی تھی، وہ اسرائیل کی سرحد کے اوپر جا کے کھڑے ہو گئے تھے اور سینہ تان کے ان کو کہہ رہے تھے، آج کے بعد اگر ہماری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا تو سوچ سمجھ کے دیکھنا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمارے بھائیوں کو ایٹمی طاقت کر دیا ہے۔ وہ جس ملک نے سب سے زیادہ ہمارے ملک کے ایٹمی پاور ہونے پہ اور ایٹمی طاقت ہونے پہ خوشیاں منائی تھیں، اس ملک کے اندر، اور پھر اگر اور کوئی بھی رشتہ نہ ہو، یہ وہ سرزمین ہے جہاں مسجد اقصیٰ ہے، یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے جس کا ہمارے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی ہیں۔ یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے کہ جہاں سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سفر معراج کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے جہاں امام الانبیاء نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی امامت کروائی ہے۔ یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے جس کو 15 ہجری کے اندر، ٹھیک ہجرت کے 15 سالوں کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح فرمایا تھا۔ یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہو اور عیسائیوں کے تسلط کے اندر رہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکروں کو، گھوڑوں کو دڑاتے ہوئے بیت المقدس کی دیواروں تک بھیجا۔ جب سپہ سالار لشکر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا امیر یہ ہے، کہا ہاں یہ ہے، کہا پھر ہم سے جنگ کرو۔ انہوں نے کہا وجہ کیا؟ انہوں نے کہا اس کے ہاتھوں پہ بیت المقدس فتح نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا پھر تمہیں پتہ ہی نہیں، یہ تو سپہ سالار ہے، امیر تو ہمارا مدینے میں بیٹھا ہوا ہے۔ کہا اچھا بلاؤ اس کو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ نور سے نکلتے ہیں، اور پھر اس شام سے امت کا امام آتا ہے، خود ہے پیدل اور سواری پہ غلام آتا ہے۔ تاریخ نے وہ منظر نہیں دیکھا۔ آج انگریز نا وہ اپنے ایک الیگزینڈر کو بڑی فوقیت دیتا ہے کہ اس نے اتنے علاقے فتح کیے، اتنے علاقے فتح کیے۔ وہ الیگزینڈر کو جب وہ عظیم الشان فاتح کی صورت کے اندر پیش کیا جاتا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے اگر جس طرح سے بھی تقابل کرو گے، حضرت فاروق اعظم کی کوئی مثال تم لا نہیں سکتے کہ جنہوں نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے تربیت حاصل کی اور پھر مختصر سے عرصے میں 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی سلطنت کو اور اسلامی سرحد کو طول دے دیا۔ وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران مدینے سے نکلتا ہے، ایک غلام ہے، ایک خود ہے، ایک سواری ہے، کبھی خود سوار ہوتے ہیں، کبھی غلام کو سوار کرتے ہیں، اور سفر کرتے کرتے بیت المقدس کی سرحدوں کے قریب پہنچے۔ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خبر مل گئی، اور حضرت بلال حبشی کے بارے میں آپ نے علماء سے سنا، یہ تارک الدنیا ہو گئے تھے حضور کے بعد، یہ دنیا چھوڑ کے حجرے کے اندر بند ہو گئے تھے، کہنے لگے بس حضور کے بعد اب ہمارا دل نہیں کسی کام میں لگتا۔ اور پھر انہوں نے حجرے میں بیٹھ کے بس حضور کی یاد کے اندر اپنے ساری زندگی گزاری۔ جب پتہ لگا نا بیت المقدس کی جنگ ہو رہی ہے، پھر حضرت بلال حبشی بھی حجرے سے نکلے، وہ تارک الدنیا صوفی بھی اپنے حجرے سے نکلا۔ یعنی جب میدان سجتے ہیں پھر صوفیوں کا کام حجروں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا نہیں ہوتا، پھر گدی نشینوں کا کام نذرانے وصول کرنا اور بٹورنا نہیں ہوتا، پھر گدی نشینوں کا کام بھی میدان عمل کے اندر نکل کے جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہوتا ہے۔
تو حضرت بلال حبشی بھی میدانی عمل کے اندر نکلے تلوار لے کے. جب حضرت فاروق اعظم پہنچے ادھر سے بلال حبشی بھی پہنچ کے بیت المقدس کے قلعے کا محاصرہ کیا ہوا ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت بلال حبشی آئے, نماز ظہر کا وقت قریب ہو گیا. حضرت فاروق اعظم کے پاس کچھ صحابہ آئے, اے امیر المومنین ایک التجا کرنی ہے, اگر آپ بلال کو کہیں گے نا تو بلال ٹالے گا نہیں, ہر ایک کی ٹالے گا, آپ کی بات ٹال نہیں سکے گا. فرمایا کہو. تو کہنے لگے کہ حضرت بلال کو کہیں کہ آج وہ اذان تو سنائیں جو مسجد نبی میں سنایا کرتے تھے. آج بیت المقدس کے در و دیوار نے کبھی جناب جبرائیل کی اذان سنی تھی جب 1.25 لاکھ نبیوں کا مجمع تھا. آج مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ اکٹھے ہو کے آئے ہیں. آج بیت المقدس کے دیواروں کو پتہ لگ جائے نا, کبھی جو ہے وہ جناب جبرائیل کی اذان سنی تھی, اذان بلالی کی چاسبی تو لے نا بیت المقدس. حضرت بلال حبشی کو کہیں. حضرت فاروق اعظم نے کہا بلال ایک آرزو ہے, ایک عرض ہے, ایک درخواست ہے, اگر انکار نہ کرو. کہا امیر المومنین آپ حکم فرمائیں, آپ امیر کے حکم کی اطاعت کرنا ہم پہ واجب ہے. فرمایا حکم نہیں ہے, عرض ہے, اگر قبول کرو آج اذان تو پڑھو. آج بیت المقدس کے در و دیوار کو پتہ تو لگ جائے محمد عربی کے غلام آئے ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے, نماز ظہر کا وقت ہے, اور پھر بیت المقدس کی دیواروں کے سامنے جب حضرت بلال حبشی نے اذان پڑھنی شروع کی, اللہ اکبر اللہ اکبر, بس یہ تکبیر کی صدا بلند ہوئی, صحابہ کرام کی حالت غیر ہو گئی. اور یہ وہ صحابہ تھے اللہ اکبر کبیرہ جو پاؤں کی ٹھوکر مارتے تھے تو کیسر و کسرا پہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا. یہ وہ حضرت فاروق اعظم تھے جو مدینے میں بیٹھ کے دبکا لگاتے تھے تو چین کا حکمران بھی اس کی ٹانگوں پہ کپ کپی طاری ہو جاتی تھی. یہ وہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام تھے جن کی ہیبت اور جلال سے پہاڑوں کے سینے بھی پھٹ جاتے تھے. یہ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے جو جب تکبیر کا نعرہ لگاتے تھے تو قلعوں کی دیواریں خود بخود گر جایا کرتی تھیں. یہ ایسے جھری اور ایسے روب و دبدبے والے جن کے بارے اقبال نے کہا تھا, دو نیم جن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ جن کی ہیبت سے رائی. یہ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام. بس ادھر حضرت بلال حبشی نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی, دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں, ایک دوسرے کے گلے لگ لگ کے رو رہے ہیں, آنکھوں سے آنسوؤں کے سمندر جاری ہو گئے. وہ مسجد نبوی کا منظر آنکھوں میں تازہ ہو گیا. کبھی حضور ہوتے تھے, بلال اذان پڑھا کرتے تھے. آج مصطفیٰ جان رحمت پردہ فرما گئے. وہ جیلم کے بابے نے کہا تھا نا, ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں کھو نینا دے گیڑا, جی کردہ سن تینوں سامنے بٹھا کے تے میں درد پرانے چھیڑا. حضرت بلال حبشی نے اذان پڑھی, باہر لوگ دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں. اندر عیسائیوں نے دیکھا, انہوں نے کہا خیر ہو صحیح, یہ مسلمان یہ رو رہے ہیں, یہ وہ جوان مرد جن کی ہیبت سے ہم تھر تھرا رہے ہیں قلعے کے اندر بیٹھے ہوئے, ان کو کیا ہوا, انہوں نے کیوں رونا شروع کر دیا. وہ قلعوں کی دیواروں پہ چڑھ گئے, وہ منظر دیکھنے لگے. آج مسلمان رو کیوں رہے ہیں, تو جب پوچھنے لگے ایک دوسرے سے, پتہ تو کرو یہ روتے کیوں ہیں, یہ روتے کیوں ہیں, یہ تڑپتے کیوں ہیں, یہ بلکتے کیوں ہیں, تو پتہ کرتے کرتے پتہ لگا آج محمد عربی کا مؤذن آیا ہے. آج مسجد اقصیٰ کے اندر وہ اذان پڑھی جا رہی ہے جو کبھی مسجد نبوی کے اندر پڑھی جاتی تھی. اور پھر تاریخ شاہد ہے, صرف حضرت فاروق اعظم کے چہرے کو دیکھ کے بیت المقدس کے قلعے کی چابیاں جس کے پاس تھیں, اس نے آ کے چابیاں ہاتھوں میں پکڑا کے کہا تھا, اپنی کتاب لے کے سامنے آیا, کتاب کھول کے رکھ لی. حضرت فاروق اعظم کا چہرہ دیکھا, کتاب کا ورق پلٹا, پھر چہرہ دیکھا, پھر کتاب کا ورق پلٹا, پھر چہرہ دیکھا, کتاب کا ورق پلٹا, کتاب بند کی, اور بند کرنے کے بعد چابیاں ہاتھ میں پکڑا کے کہنے لگا کہ یہ چابیاں پکڑیں, قلعہ آپ کا ہے. کہا یہ تو بتاؤ کتاب میں کیا دیکھتے تھے. کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا تھا جس کے ہاتھوں پہ بیت المقدس فتح ہوگا اس کا چہرہ ایسا ہوگا. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. میرے نبی کے غلاموں کے اوصاف جب صاحب کا کتب کے اندر لکھے ہوئے تھے. یار وہ علامہ اقبال نے جو بات کی تھی نا کہ چمن کے تخت پہ جس دم شہ گل کا تجمل تھا, ہزاروں بلبلیں تھیں, ایک شور تھا گل تھا, کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی. اب تو خار ہی رہ گئے, اب تو کانٹے ہی رہ گئے ہم جیسے, اب تو چھان بورا رہ گیا اس دنیا کے اندر. وہ جو ہم جیسے ہیں جن کو احساس ہی نہیں ہے, جن کو مسلمانوں کا درد اور تکلیف کی اس
اذیت کا احساس ہی نہیں ہے جو ہمارے مسلمان بھائیوں پہ فلسطین کے اندر جبر و ستم ہو رہے ہیں۔ اور اب جب ان حالات کو دیکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں اور پھر ہم بے بس ہیں، ہم کر بھی کچھ نہیں سکتے، ہمارے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، اور اوپر سے حکمران بغیرت قسم کے ہم پہ مسلط ہو گئے ہیں، اور پھر ہمارے نوجوان کا کیا کریں؟ ہمارا نوجوان نا وہ یہ چند دن قبل ایک ساتھی سے بات کہتے جی فلانا ہوندا نا فلانا ہوندا تو پھر انہیں یہ کر دینا سی بھئی فلانے کے دور میں بھی فلسطین پہ اسرائیل نے جب میزائل داغے تھے تو فلانے نے بھی یہی کہا تھا بھی ہم کمزور ہیں، ہم اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ بس جو ہے وہ احتجاج کر سکتے ہیں۔ اس کے دور کے اندر بھی یوم احتجاج منائے گئے تھے، یوم دعا کا ہی اعلان ہوا تھا۔ جو حکمران کا حق بنتا ہے وہ اس دور کے اندر بھی نہیں کیا، اور وہ جو ابتدا کے اندر میں نے عرض کی تھی 76 سال ہو گئے ہم پہ وہی مسلط ہیں کہ جن کے بارے میں اگر شریعت کا قانون ہونا تو ان کو چپڑاسی بھی نہ رکھا جائے، ان کی گواہی بھی شریعت مطالعہ قبول نہ کرے۔ ہم اس دور اور اس معاشرے کے اندر جی رہے ہیں۔ یہ حدیث پاک پڑھی نا جو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ 6 کاموں سے پہلے اللہ سے موت مانگ لینا، اگرچہ موت مانگنا شریعت مطالعہ کے اندر روا نہیں ہے۔ ہم اس دور کے اندر جی رہے ہیں، خودکشی حرام ہے، مگر نہ خدا کی قسم جو حالات چل رہے ہیں ان حالات کو دیکھ کے جو مرنے کو جی کرتا ہے، ہم کر بھی کچھ نہیں سکتے۔ مسلمانوں کے تڑپتے ہوئے لاشیں، کاش ایسا ایک منظر حضرت فاروق اعظم نے دیکھا ہوتا، وہ عیسائیوں کے قلعوں پہ قلعے توڑ کے گزر جاتے۔ اس جیسا کوئی منظر اگر حضرت خالد ابن ولید نے دیکھا ہوتا، وہ 9 تلواریں تو کجا 80 تلواریں کافروں کے سینوں کے اندر توڑ دیتے۔ یہ مناظر ہم جس دور کے اندر دیکھ رہے ہیں، جی رہے ہیں، ہمارے حکمران دیکھتے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں جی دعا کریں گے، وہ کہتے ہیں جی ہم یہ کریں گے، اور پھر پوری 56 اسلامی ریاستیں، 46 اسلامی ممالک کی افواج کا اکٹھ وہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ مجرے کرنا شروع کر، تلواریں ہاتھ میں پکڑ کے ناچ رہے ہیں بھئی اگر فلسطین کی مدد نہیں کر سکتے، یہ شاہین، یہ غوری، یہ ابدالی، یہ 23 مارچ کی نمائش کے لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں، یہ جو تیارے ہیں یہ ہم نے اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ جی جب فلانا دن آئے گا نا 14 اگست آئے گی تو پریڈ ہوگی، بس جو ہے وہ قدموں کی دھمک سے وہ میدانوں کو گرمایا جائے گا۔ وہ میرے استاد صاحب مثال دیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک جنگ ہو رہی تھی تو خسرے کو کسی نے سپہ سالار بنا دیا، اور اس کو کہا جی تم سپہ سالار ہو، اس لشکر کو لے کے تم نے جو ہے وہ کافروں سے لڑنا ہے، اس لشکر کا مقابلہ کرنا ہے۔ اب خسرے نے زرہ بھی سجائی، خود بھی سر پہ رکھا، تلوار بھی بڑی قیمتی اور مضبوط ہاتھوں میں پکڑی، گھوڑا بھی بڑا اعلیٰ اور قیمتی اس کے اوپر بیٹھ گیا خسرا، اور جب مقابلے کی باری آئی نا، لشکر آمنے سامنے ہوئے اور خسرا جو سامنے مقابلے کے لیے پہنچا تو فوراً ہی، اب وہ ہے تو اندر سے وہ کمزور تھا بیچارہ، اب وہ فوراً ہی دم دبا کے پیچھے کو بھاگا، نہ قیمتی گھوڑا کسی کام آیا، نہ قیمتی تلوار کسی کام آئی، نہ زرہ کسی کام آئی، نہ خود کسی کام آیا۔ اور آج اگر 46 اسلامی ممالک کی افواج کے اتحاد کو دیکھا جائے، وہ خسرے والی مثال صادق آتی ہے، بھئی غوری کو ہم نے کیا کرنا ہے، ایٹم کو ہم نے کیا کرنا ہے، کھانا ہے ناشتے کے اندر۔ وہ اقبال نے کہا تھا تجھ کو میں بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ اقبال نے پوری قوم کی تاریخ کو 2 لفظوں کے اندر سمیٹ کے کہا، فرمایا قومیں عروج جب پاتی ہیں اس وقت تلواروں کی جھنکار سے سرور حاصل کرتی ہیں، جب قومیں زوال پذیر ہوتی ہیں اس وقت طاؤس کے ساز باجے کی دھمک اور اس کی چھنکار پہ اپنی دلوں کو سرور دیتی ہیں۔ آج ہم جو ماحول دیکھتے ہیں وہ بس ساز باجے کے اوپر ناچنے والے وہ لوگ، وہ حکمران، وہ ساز باجے پہ ناچنے والے جرنیل، یہی میں نے عرض کی نا، یہی معاملہ اگر ہم ماضی کے اندر جن لوگوں کے قصص اور واقعات پڑھتے ہیں اگر ان کے ادوار کے اندر ہوا ہوتا تو ہمیں ماحول کچھ عجب نظر آتا، ہمیں ماحول اس ماحول سے الگ نظر آتا، لیکن کیا کریں یہ کمی ہے۔ اور پھر آخر کے اندر میں یہ عرض کروں گا، ہم کمزور لوگ ہیں، ہم مجبور ہیں، شریعت مطہرہ کی ڈوریاں ہمارے پاؤں کے اندر ہیں، ہم کیونکہ شرع پاک کا اصول یہ ہے کہ اعلان جہاد کرنا حکمران کا کام ہوتا ہے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی احتجاج کرنا ہمارا کام ہے، دعا کرنا ہمارا کام ہے، حکمران کا کام اعلان جہاد کرنا ہے، اور جو ہے وہ یہ جہاد کے لیے میدان عمل کے اندر نکلنا یہ حکمران کا کام ہوتا ہے۔ ہم کمزور ہیں، بڑے ناقص، بڑے مجبور ہیں، آ جا کے پھر وہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ یا اللہ یا تو ہمیں اتنی طاقت دے کہ ہم ان کافروں کا مقابلہ کر سکیں، یا پھر جو اس کے علاوہ جو بڑا کام ہم کر سکتے ہیں، میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی عرض کی
اور اب یہاں رک کے میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ میں نے عرض کی نا، ہمیں اپنی افواج پہ بڑا مان ہے، بڑا ناز ہے، یہ بڑی مضبوط فوج ہے۔ ہم ملک پاکستان کے صدر سے اور جو جنرل صاحب ہیں ان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جنرل صاحب مہربانی کریں، افواج پاکستان کا رخ تو ذرا اسرائیل کی طرف کریں، اعلان جہاد کریں۔ اور پھر خدا کی قسم ہمیں یقین ہے کہ اسرائیل کی حیثیت ہی کیا، وہ تو ہماری ایک بریگیڈ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں جی، یہ فوجی مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہماری فوج، ہمارے فوجی بڑے مضبوط ہیں، اوپر والوں کی ہم بات نہیں کرتے۔ یہ خدا کی قسم میدان کے اندر نکل جائیں تو ان کے تو نعرے سے کفر لرز جاتا ہے۔ تو ہم مطالبہ یہ کر سکتے ہیں اپنے جرنیلوں سے، اپنے حکمرانوں سے کہ خدا را ہمارے بندے ہوئے ہاتھوں کو دیکھو، اللہ کا واسطہ ہے کہ جو ہے وہ اعلان جہاد کرو اور اسرائیل کے خلاف اسلامی لشکر کو ملک پاکستان سے روانہ کرو۔ جی کرتے ہیں مطالبہ۔ اور اس سے بڑا بھی مطالبہ میں یہ کرتا ہوں کہ بھئی جی تسی فوج نہیں نہ بھیجنی، کہ بھئی اگر خطرہ ہے کہ بھئی اگر ہم نے فوج بھیج دی تو پیچھے سے ہندوستان نہ حملہ کر دے۔ میں نے 2 سال قبل بھی یہ عرض کی تھی، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی پاکستان دے سارے مولوی اکٹھے کرو۔ مولویاں تو انج بھی لوکی بھی تنگ نے تے حکمران بھی تنگ نے، انہاں ساریاں نوں کٹھیاں کرو، انہاں بڑیاں نعتاں پڑھیاں نے۔ مسجد اقصیٰ کی بڑی فضیلت انہوں نے بیان کی اور بڑی تقریریں کر کر کے نا انہوں نے اپنے پیٹ بھرے ہیں اور بنگلے اور کوٹھیاں بنائی ہوئی ہیں۔ سارے مولوی اکٹھے کرو اور سارے مولویوں کو جہاز کے اندر بٹھاؤ اور ان کو اسلحہ بھی دو اور ان کو جناب والا تھوڑی بہت ٹریننگ بھی دو اور ان کو اسلحہ دے کے، تو اگر فوج نہیں نہ بھیج سکتے تو مولوی اکٹھے کر کے بھیجو۔ خدا کی قسم کسی کو تو زبردستی بٹھانا پڑے گا، ہم جیسے تو پھر لڈیاں ڈال کے جائیں گے۔ ہم نے ڈر کے جھجک کے نہیں جانا، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ بیت المقدس کی دیواروں کے سائے میں ایک قوم ایسی رہے گی جو بیت المقدس کے دفاع کے لیے لڑتی رہے گی۔ اور پھر جو اگلے جملے ہیں وہ بڑے ہی مزیدار ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کی سواریوں کے رنگ جانتا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں ان کے نام بھی جانتا ہوں، میں ان کے باپ دادوں کے نام بھی جانتا ہوں۔ یار اس سے بڑھ کے ہمارے مقدر کیا ہوں گے؟ تم اعلان جہاد کرو، مولوی اکٹھے کر کے بھیجو۔ خدا کی قسم اگر ہم حضور کی نظروں میں آ جائے، ہمارا نام حضور کے کھاتے کے اندر چلا جائے، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں آ جائیں، خدا کی قسم یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ ان کو وارا کروں میں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات والا صفات حضور کی بارگاہ کے اندر کہیں غلاموں در غلاموں در غلاموں در غلاموں کے اندر ہم جیسے کمینوں کا نام آ جائے تو ہم تو اس کو بھی اپنی عزت کا سبب سمجھیں گے۔ پھر ایک جان کیا، خدا کی قسم جسم کا روح اگر جان بن جائے تو ہم ساری جانیں محمد عربی کے نام پہ قربان کر دیں گے۔ خدا کی قسم ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں، یہ چند دن قبل میری گھر والی مجھے کہہ رہی تھی کہ اگر کوئی سبب بنتا ہے نا تو خود بھی چلے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے چلے، ہم دونوں ہی جہاد پہ نکلیں گے۔ ہماری عورتیں بھی پیچھے نہیں رہیں گی، ہمارے بچے بھی پیچھے نہیں رہیں گے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی، ان کے دل جذبہ جہاد سے سرشار ہیں۔ لیکن اللہ دا واسطہ جے کوئی ہاتھ تسی بھی کوئی غیرت دا مظاہرہ کرو، ہم حکمرانوں سے التجا کرتے ہیں کہ وہ اعلان جہاد کریں، اسرائیل کو ناکوں چنے چبوا دے، ہماری فوج کافی ہے۔ اور پھر اگر اور کچھ نہیں تو میں نے عرض کی پھر ہمارے مولوی اکٹھے کر کے بھیج دو، پھر یہی کافی ہے، الحمدللہ نمٹ کے آ جائیں گے۔ اور آخر میں ایک مطالبہ میں عوام الناس سے، وہ میں نے پچھلے جمعہ میں بھی کیا، آخر میں پھر میں یہ مطالبہ رکھوں گا، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ سوشل میڈیا ہر بندہ استعمال کرتا ہے، وہ ایک کلک کے اوپر آپ کو نظر آ جائے گا کہ اسرائیل کی مصنوعات کون کون سی ہیں، اور کچھ نہیں۔ یہ وہ پتہ نہیں کیا اس کون کا نام ہے، کرنیٹو کہ پتہ نہیں کون سی، وہ ہمارے بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ یار اگر وہ بچہ نہیں کھائے گا تو کیا ہوگا؟ یہ کوک، پیپسی اور سپرائٹ، 7 اپ اگر ہم نہیں پئیں گے تو کیا ہم مر جائیں گے؟ یہ پچھلے جمعے کے بعد، جمعے والے دن نہیں، غالباً جمعے کی نماز کے بعد ہم چلے گئے ایک ولیمے پہ، اور ولیمے پہ انہوں نے بوتلیں رکھی ہوئی تھیں، تو یہ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ بوتل نہیں پی۔ اور صرف میں ہی نہیں، میں اور بھی کئی مثالیں دے سکتا ہوں کہ وہ مجھے بتا رہے تھے کہ کر صاحب اسی میرا بیاہ تے گیا سا نہیں پیتا، اور پھر اس سے 2 دن بعد میں اپنے سسرال گیا، وہاں پہ فوتگی تھی اور وہاں پہ ختم شریف تھا 10ویں کا، تو وہاں پہ انہوں نے بوتلیں لا کے رکھی، تو میں نے وہاں پہ بھی بوتل نہیں پی۔
تو یار کیا ہم اتنا بھی حق نہیں ادا کر سکتے؟ کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ کوک سپرائٹ نہ پئیں؟ یہ بوتل کا یہ ویسے بھی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، تو جو صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے تو اس صحت کو تو ایک طرف رکھے، ہمیں اپنی صحتوں کی بھی پرواہ نہیں ہے، لیکن اتنی تو غیرت کرے نا کہ یہ مصنوعات اسرائیل کی ہیں، ہم نے اسرائیل کی جملہ مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ جو پچھلے جمعے میں موجود تھے وہ تو الحمدللہ کہیں گے، ہم الحمدللہ یہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہ الحمدللہ الحمدللہ اسرائیل کی جملہ مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے جی انشاءاللہ تعالی۔ ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا، اتنی غیرت تو دکھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زلف انبری کا صدقہ ہم سب کو اپنے عقید عمل کی اصلاح کی توفیق